بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ سیکنڈ ایئر کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہم سرمایہ اردو سے نثری سبق نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، محنت پسند خیردمند۔ کل میں نے آپ کو مصنف کے بارے میں، ان کی کتاب نرنگی خیال کے بارے میں، کچھ اقبال کے اشعار کے حوالے سے، محنت پسند خیردمند لیسن کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ محنت بچوں ایک ایسا کام ہے، ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ کوئی جتنی محنت کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ اجر جو ہے وہ دیتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کسی کی بھلائی ایک رائی برابر بھی نہیں رکھتا ہے۔ تو ہر طرح کا جو علم ہے اس میں محنت کی جائے، اس میں آگے بڑھا جائے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے 1857 کے بعد جب لکھنا شروع کیا تو انہوں نے قوم کے لوگوں کو یہ بتایا کہ محنت کرنے والے کس طرح آگے نکل جاتے ہیں، اور جو کاہل، کامچور اور سست ہوتے ہیں، چاہے ان میں لاکھ خوبیاں موجود ہوں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے فلاسفر ہوں، مگر وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شیطان نے ان سے کام نہ کرنے دیا، ان کو ورگلائی رکھا، اور وہ اسی کام میں پڑے رہے کہ کوئی بات نہیں، جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ تو مل کے ہی رہنی ہے۔ لیکن محنت کرنے والے زندگی کی دوڑ میں کہیں آگے نکل جاتے ہیں۔ تو کل ہم یہ پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ مولانا محمد حسین آزاد ایک ملک کی مثال دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ایک ملک جس کا نام ملک فراغ تھا، اور وہاں کے بادشاہ کا نام خسرو آرام تھا، انتہائی رحم دل اور فرشتہ مقام بادشاہ تھا۔ پھر اس نے وہاں کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اس ملک میں کیا کیا ہوتا تھا۔ تو آج ہم دوسرا پیراگراف پڑھیں گے، دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کیا بتا رہے ہیں۔ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا، چونکہ بچوں یہ تمثیلی انداز ہے، تمثیلی انداز میں غیر ذی روح چیز کو جاندار بنا کر بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ایک تختہ پھولوں کا کھلا، تختہ پھولوں کا کھلا سے مراد ہے کہ ایک ایسی نسل پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک ایسی نسل پیدا ہوئی کہ اس سے عالم مہک گیا، اس سے پوری دنیا مہک گئی، خوشبو پھیل گئی، ٹھیک ہے، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ مگر یہ جو پھولوں کا یعنی نئی نسل پیدا ہوئی تھی، ان کے مزاج گرم اور تیز تھے۔ تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں، اثر یہ ہوا کہ لوگ اور طرح سے سوچنا شروع ہو گئے، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے اور کے پاس نہ جائے۔ اس غرض سے اس گلزار میں، گلزار کون سا تھا؟ ملک فراغ کا، ٹھیک ہے، باغ، گلزار کہتے ہیں باغ کو، گلگشت سیر کرنے کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چلاکیاں دکھانے لگے۔ بچوں یہ لائن ذرا غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ باغ کیسا ہرا بھرا خوبصورت تھا، آب حیات کے چشمے تھے، صبا و نسیم کی شمیم میں ملی ہوئی خوشبوئیں تھیں، جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے، خوش آواز پرندے کلیلیں کرتے تھے، یعنی ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی۔
اب یہ جو نئی نسل اٹھی ہے، ان کے دلوں میں فریب کے جاسوس اٹھے ہیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا اٹھا ہے، اور ان کے جو دلوں کے اندر شیطانوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اور وہ ان سے چلاکیاں کروانے لگے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات کہتے ہیں بچوں، ان کی اولاد، ٹھیک ہے، یعنی فریب کے بچے بھی آ گئے ہیں، سینہ زوری کے بچے بھی آ گئے ہیں۔ اب یہ ڈھیروں کی تعداد میں وہاں پر آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے دھوکے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، دھوکے کی کئی قسمیں ہیں، سینہ زوری زبردستی کی کئی قسمیں ہیں۔ اب وہ لوگوں کے دلوں میں اس نے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ اب وہ کون کون سی قسمیں ہیں؟ یعنی غارت کہتے ہیں لوٹ مار کرنا، تاراج بھی کہتے ہیں لوٹ مار کرنا، اور لوٹ مار آن پہنچے ہیں اور ڈاکے مارنے لگے۔ یعنی یہ نسل جو تھی، یہ جو نئی نسل پیدا ہوئی تھی، ان کے اندر فریب آ گیا، دھوکہ آ گیا، اور وہ لوگوں کی چوریاں کرنے لگے، وہ لوگوں کو لوٹنے لگے۔ جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ، اب ظاہر ہے کہ اس نسل میں سے راحت و آرام، سکون جو ہے وہ ختم ہونے لگا ہے، تو رفتہ رفتہ ان کے اندر کیا چیز آئی ہے؟ غرور کرنا۔ اب وہ غرور کرنے لگے ہیں، تکبر کرنے لگے ہیں۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ خود پسندی، اپنے سوا باقی ہر چیز کو حقیر سمجھنا، ٹھیک ہے؟ خود پسندی کیا ہے؟ اپنے علاوہ باقی سب چیزوں کو حقیر سمجھنا۔ حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر لیا۔ اب حسد کیا ہے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ برائیاں آ گئی ہیں اس نسل میں، تو آگے دیکھیں کیا ہوا۔ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، غرور سے، خود پسندی سے، اور حسد، ان تین چیزوں سے لوگ خراب ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور جو چیز تھی وہ بھیج دی، اور وہ تھی دولت۔ یہ جو روپیہ پیسہ ہے نا، یہ جو مال و دولت ہے بچوں، آپ اپنے صوفیہ اکرام کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح ایک جھونپڑی میں بیٹھ کر اور اسلام کی تبلیغ کا کام کیا۔ حضرت نوح کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 950 سال عمر پائی، لیکن جب وہ اپنے گھر میں آرام فرماتے تھے تو ان کے پاؤں اپنے گھر سے باہر ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے نبیوں کا، پیغمبروں کا یہ فعل رہا ہے کہ انہوں نے فقیری کو پسند فرمایا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ جو دولت ہے بچوں، اگر اس کو اچھے طریقے سے خرچ کیا جائے، غریبوں کا حق ادا کیا جائے، اس میں دوسروں کا خیال رکھا جائے، تو یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں انعامات دیتے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قارون کو، فرعون کو، نمرود کو بے تحاشا دولت سے نوازا، اور جب ان سے اچھے کاموں کی طرف روپے کو خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تو اس پہ وہ دلیلیں دینے لگتے، تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دے دیا تھا۔ لہٰذا یہ جو دولت ہے یہ بھی ایک وبا ہے اگر اس کو خرچ نہ کیا جائے تو۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے باموجب کھلے ہوئے تھے،
یعنی عیش وافر اور سامان فراواں، جو کچھ درکار ہو موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بے فکری کے کارخانے کھولے ہوئے تھے، ہر طرح کا قانون ان کے لیے تھا، اور عیش و عشرت کے سامان بہت زیادہ موجود تھے، ٹھیک ہے، فراوانی تھی سامان کی، اور جو کچھ درکار تھا، جو کچھ موجود تھا، اور اس بے احتیاجی کو، بے فکری کو، ٹھیک ہے، بے فکری کو لوگ توانگری کہتے تھے، امیر ہونا کہتے تھے، دولت مند ہونا کہتے تھے۔ پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی ضرورت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن توانگر ہم جب بھی ہوں گے جب کہ ہمسایہ ہمارا محتاج ہوگا۔ پھر لوگوں کے دل میں یہ سوچ بیٹھ گئی کہ ہم امیر تبھی ہوں گے جب ہمارا ہمسایہ ہمارا محتاج ہوگا۔ ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورت کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے، یعنی حسد کرتے تھے، اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے، یعنی ہمسایوں کی چیزوں پہ نظر رکھنے لگے کہ اس کے پاس مہنگا موبائل ہے تو میرے پاس یہ سستا کیوں ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے کہ ہمسائے کے گھر میں اتنی چیزیں ہیں تو میرے گھر میں اتنی کم کیوں ہیں، یہ حسد کی ایک بہت بڑی علامت ہے جس سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جی بچوں، اب یہ تیسرا پیراگراف، اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ اب یہ ظاہر ہے کہ لوگ بدنیت ہو گئے تھے۔ لوگ پہلے ایک دوسرے کو کھلا کر خوش ہوتے تھے، اب لوگ ایک دوسرے کو محتاج کر کے خوش ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو تنگ کر کے خوش ہو رہے تھے۔ تو اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیر زادے بن کر آئے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ عمل پر وہ انعامات نہیں دیتا جو بندے کو نیک نیت ہونے پر دیتا ہے۔ تو انسان کی نیت بہت اچھی ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات نازل کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس میں مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں حسد، غرور، خود پسندی بیٹھ گئی تھی، اب وہ لوگوں کو برا جاننے لگے تھے، تو اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج کہتے ہیں ضرورت مند ہونا، اور افلاس غربت۔ اب تمثیلی انداز عروج پر ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں نے، یعنی غربت نے اور ضرورت نے، انسان کو ضرورت بھی ہو اور پیسہ بھی پاس نہ ہو، تو ظاہر ہے ان دونوں نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیر زادے بن کر آئے۔ اب دیکھیں کہانی ایک نئی طرف جا رہی ہے۔ حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے، اور یہ جو انسان ہیں یہ تو پہلے ہی لالچ کے اس کے خمیر میں لالچ موجود ہے، ٹھیک ہے، مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس کے خمیر میں لالچ کرنا موجود ہے۔ خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے، چنانچہ سب ان کے مرید اور معتقد ہو گئے۔ معتقد کہتے ہیں پیروی کرنے لگے۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد یا آپ کے کوئی جاننے والوں میں یا آپ کے محلے میں، کہیں شہر میں کوئی ایسا پیر بیٹھا ہوگا، کوئی ایسا دم کرنے والا بیٹھا ہوگا کہ جس کی اپنی حالت تو فقیروں والی ہوگی، لیکن وہ آپ کے روپے بھی ڈبل کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ میں آپ کو بہت کچھ دینے والا ہوں۔ جس بیچارے کے اپنے نصیب میں کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ لوگوں کو سب کچھ دینے والا ہوگا۔ تو یہ جو ہے چیز یہاں پر اس کی بات کر رہے ہیں مولانا محمد حسین آزاد، کہ خود تو غربت کے مارے ہوتے ہیں لیکن ایک بڑا بزرگانہ لباس پہنتے ہیں اور ایک پیر زادے بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ تو پہلے ہی اس کے خمیر میں لالچ کرنا موجود ہے۔
تو خسرو رام کی ان لوگوں نے، یہ جو نئی نسل پیدا ہوئی تھی، انہوں نے اس کی عقیدت چھوڑ دی اور احتیاج اور افلاس کی طرف رجوع ہو گئے۔ ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ جو بھی شخص احتیاج اور افلاس سے ملنے جاتا تھا وہ اپنے آپ کو ضرورت مند ظاہر کر کے فخر کرتا۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بد نیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراق کا رنگ بالکل بدل گیا۔ نحس قدم کہتے ہیں جو اچھے قدم نہ ہوں، یعنی برے باتیں کرنے والے سے ملک فراق کا رنگ بالکل بدل گیا، یعنی انواع و اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ انواع و اقسام مختلف قسم کی ضرورتوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ سال میں 4 موسم ہوئے، زمین بنجر ہو گئی۔ ذرا آپ موازنہ کرتے جائیے گا، پہلے کیا تھا، موسم صرف بہار کا رہتا تھا، 4 موسم نہیں تھے، اور زمین صرف پھل دینے والی تھی۔ اب کیا ہوا ہے، جب لوگوں کی نیت بدلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ان کے مختلف قسموں کی ضرورتوں نے گھیر لیا ہے، اور موسم بھی 4 ہو گئے ہیں، اب ایک موسم نہیں رہا۔ زمین بنجر ہو گئی ہے، زمین میں سے کوئی پھل نہیں آ رہا، میوے کم ہونے لگے ہیں۔ اب پھلوں کی جگہ، میووں کی جگہ ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری۔ اب فصلیں کس طرح کی پیدا ہونے لگی ہیں، زمین کی لگی فصلیں۔ اب وہ منو سلوا نہیں ملتے ہیں، اب زمین سے ساگ اگنے لگا ہے، موٹی موٹی قسم کے پودے اگ رہے ہیں جن کو وہ کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ خزاں کے موسم میں کچھ برے بلے اناج بھی پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا۔ خزاں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہو جاتا، مگر جاڑے نے، سردی نے لوگوں کو مجبور کر دیا۔ کبھی کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھ آتا۔ قحط سالی کمی ہو جانا، اور جب یہ کمی ہو جاتی اور قحط سالی پڑتی اور پھر وہ ٹڈیوں کا حملہ بھی ہو جاتا، تو یہ جو رہی صحیح فصلیں ہوتی تھی وہ یہ کھا جاتے۔ اسی لشکر میں وبا اور امراض گول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے اور تمام ملک میں پھیل جاتے۔ جب یہ قحط سالی شروع ہوتی، ٹڈی دل شروع ہوتا، تو اس وقت اس لشکر کے ساتھ ہی یہ وبا، بیماریاں بھی شروع ہو جاتی۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا، یہ صورتحال بچوں اب بھی ہے، ٹھیک ہے، بیماریاں بھی ہیں اور قحط سالی بھی ہے، اور ملک جو ہے مصیبتوں میں بھی گھرا ہوا ہے۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا کہ اگر ملک فراق کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو جاتا۔ اگر ملک فراق میں اب تبدیلیاں نہ کی گئی تو ملک برباد ہو جاتا۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے، مگر قحط کی مصیبت غضب تھی، لیکن خوراک کی کمی جو ہے یہ تو غضب کی مصیبت تھی، اس کو کیسے برداشت کرتے؟ یہ ساری نحوستیں، یہ ساری برائیاں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھی۔ اب یہ ساری برائیاں کس سے ملی ہیں؟ احتیاج اور افلاس سے۔ اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ اب لوگ اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کس کی پیروی شروع کر دی تھی، ہم نے یہ کس کو اپنا پیر مان لیا تھا اور ان کے ہم مرید ہو گئے تھے۔ اب لوگ پچھتا رہے ہیں۔ پیراگراف نمبر 4۔ بچوں کہانی پڑھتے ہوئے پچھلی ساری بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ عالم کا رنگے بے رنگ دیکھ کر، دنیا کا یہ رنگ دیکھ کر کہ جس میں کوئی مہک نہیں ہے، لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، ہر بندہ قحط سے پریشان ہے، بیماری سے پریشان ہے، دیکھ کر تدبیر اور مشورہ۔ اب مولانا محمد حسین آزاد نے جس طرح سے پہلے 2 تمثیلی کردار احتیاج اور افلاس کہانی میں شامل کیے تھے اور لوگ ان کے مرید ہو گئے تھے، اب انہوں نے 2 اور کردار شامل کیے ہیں، وہ ہیں تدبیر اور مشورہ۔ یعنی اپنے اوپر مسائل دیکھ کر، اپنے اوپر مصیبتیں دیکھ کر
تدبیر کرنا اپنی عقل کو لڑانا کہ اب حکمت عملی کیا ہے، اور مشورہ اور دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر مصیبت کے بارے میں مشورہ کرنا۔ دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ جب ان تدبیر اور مشورہ نے دیکھا تھا کہ لوگ احتیاج اور افلاس کے مرید ہو گئے ہیں، تو یہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے، ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ کے ہاں اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ کیا ایک بچوں شعر ہے کہ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا حوادث میں، مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا حوادث میں، کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ تو یہ مصیبت جو آتی ہے نا، یہ بھی ہمیں ہلانے کے لیے ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ضروری ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے تو اللہ نے اتنا اختیار نہیں دیا کہ میں اگلا سانس بھی اپنی مرضی سے لے سکوں۔ تو جو بے شک مصیبت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ غم جو ہے یہ اللہ کی ایک بہترین انعامات ہیں، اگر وہ اپنی طرف بندے کو بلا لے تو۔ اگر وہ اپنی طرف بندے کو نہیں بلاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سزائیں بہت لمبی ہیں۔ اب تدبیر اور مشورہ جو دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے، وہ ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے۔ سیب کا درخت ہے، اس پر وہ دنیا سے الگ ہو کر بڑے مزے سے وہ جھولے جھولتے ہیں۔ البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا، اسے صلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے، انہیں ایک مناسب سا مشورہ دے دیتے تھے۔ یہ سب مل کر ان کے پاس گئے کہ برائے خدا کوئی ایسی راہ نکالیے کہ جس سے احتیاج و افلاس کی بلا سے بندگان خدا کو نجات ہو۔ اب لوگ جو ہیں یہ تدبیر اور مشورہ کے پاس گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے، ہمیں اس احتیاج و افلاس کی مصیبت سے نجات دلائیے۔ یہ تو ہمیں روز ایک نت نئی باتوں میں الجھا کے ہمیں جو ہیں وہ چوری بھی کرواتے ہیں، ہمیں ڈاکے بھی ڈلواتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ اتنا پیسے لے کے آؤ، تو اب ہم کیا کریں؟ وہ بہت خفا ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں۔ تدبیر اور مشورہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا اپنے کیا ہوا ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ خسرو ارام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق کے شکر نہ ادا کیا، تم نے بادشاہ خسرو رام کا شکریہ ادا نہ کیا اور اس صافت کو اپنے ہاتھوں سر لیا۔ یعنی وہ خسرو رام بادشاہ نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا تھا کہ تم اس کا شکریہ ادا کرتے رہتے تو یہ نعمتیں تم پہ کم نہ ہوتی، لیکن تم نے ان کا حق ادا نہ کیا، ان کا شکریہ ادا ہی نہ کیا، اور یہ مصیبت تم پر آن پڑی ہے۔ یہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے، مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں۔ دیکھو اس نے ملک فراق کو کیسا تباہ کر دیا ہے، دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں، اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خردمند ہے۔ اب یہ تدبیر اور مشورہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کا ایک بیٹا ہے جو اصل پیر ہے، اس کے مرید بنو۔ اور اس کے پیر کا کیا نام ہے، ان کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ محنت پسند خردمند۔ اس کا رنگ ڈنگ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہی طرح کا انسان ہے، کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے۔ جو محنت کرنے والا ہوگا بچوں، اسے امید ہوگی، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جو محنت کرنے والا ہے نا، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ ہنر مندی نے اسے پالا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے محنت کس طرح کرنی ہے۔ مجھے اپنی کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو وہ جانتا ہے یہ جو محنت پسند خردمند ہے کہ ہنر مندی نے اسے پالا ہوا ہے اور اس نے امید کا دودھ پیا ہے، کمال کا شاگرد ہے۔ اب اس کے استاد کا نام کمال ہے، خوبیاں ہی خوبیاں، ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو۔ اگرچہ اسی کا فرزند ہے، لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے۔
ٹھیک ہے بچوں، باپ جو ہے وہ کون ہے؟ اس کا محنت پسند خرد مند کا افلاس اور احتیاج۔ محنت کرنے والے کا باپ جو ہے وہ احتیاج اور افلاس ہے، ماں جو ہے وہ امید ہے، استاد جو ہے وہ کمال ہے، اور ہنرمندی جو ہے وہ اس کی آیا ہے۔ اب یہ 4 خوبیاں جو ہیں وہ محنت کرنے والے میں ہونی چاہیے۔ اگرچہ اسی کا فرزند ہے، لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے، استاد کی پھرتی اور چلاکی طبیعت میں ہے، شاید کچھ کر گزرے تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خرد مند کے سراغ پر آئے، ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ دامنے کو میں، پہاڑ کے دامن میں دیکھا کہ ایک جوان قوی ہیکل کھڑا ہے، ایک صحت مند جوان کھڑا ہے۔ وہی جہاں ہے جسے تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، تو تیری دنیا تو وہی ہے جسے تو نے پیدا کرنا ہے۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ اس کی تشریح میں ایڈ کیجئے گا۔ چہرہ اس کا ہوا سے جھریایا ہوا، تیز ہواؤں سے اس کے چہرہ جو ہے نا وہ جھریایا ہوا نظر آ رہا تھا، جھریاں پڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں، دھوپ سے تمتمایا ہوا، دھوپ کی شدت اس کے چہرے پر موجود تھی۔ مشقت کی ریاضت سے بدن انٹھا ہوا تھا، بدن مشقت محنت کر کے اکڑا ہوا تھا، پسلیاں ابری ہوئی تھیں، ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان، ایک ہاتھ میں معماری کے اوزار لیے ہانپ رہا تھا، اور ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک برج کی، ایک مینار کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے۔ سب نے جھک کر سلام کیا اور ساری داستان اپنی مصیبت کی سنائی۔ جی بچوں، آج کا یہ لیکچر جو ہے وہ یہیں تک ہے، اس کا آپ نے خلاصہ یاد کرنا ہے، اور اس کو خوب آپ نے اس کی جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بارے میں، اسی ترتیب سے آپ نے اس کہانی کو یاد کرنا ہے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔